بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سواد بن غزیہ رضی اللہ عنہ کو خیبر کا عامل مقرر کیا۔ وہ وہاں سے عمدہ قسم کی کھجوریں لائے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ کیا خیبر کی تمام کھجوریں ایسی ہی ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، خدا کی قسم یا رسول اللہ، ہم اس طرح کی ایک سا کھجور اس سے خراب 2 یا 3 سا کھجور کے بدلے میں ان سے لے لیتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح نہ کیا کرو، بلکہ اگر اچھی کھجور لانی ہو تو ساری کھجور پہلے درہم کے بدلے بیچ ڈالا کرو، پھر ان دراہم سے اچھی کھجور خرید لیا کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4245۔ عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ غزوہ فتح مکہ کے موقع پر ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں چوری کر لی تھی۔ اس عورت کی قوم گھبرائی ہوئی اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کے پاس آئی تاکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی سفارش کر دیں کہ اس کا ہاتھ چوری کے جرم میں نہ کاٹا جائے۔ عروہ نے بیان کیا کہ جب اسامہ رضی اللہ عنہ نے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بدل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ سے اللہ کی قائم کی ہوئی ایک حد کے بارے میں سفارش کرنے آئے ہو؟ اسامہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میرے لیے دعائے مغفرت کیجیے یا رسول اللہ۔ پھر دوپہر بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو خطاب کیا، اللہ تعالیٰ کی اس کے شان کے مطابق تعریف کرنے کے بعد فرمایا، اما بعد، تم میں سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہو گئے کہ اگر ان میں سے کوئی معزز شخص چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، لیکن اگر کوئی کمزور چوری کر لیتا تو اس پر حد قائم کرتے۔ اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا بھی چوری کر لے تو میں اس کا ہاتھ کاٹوں گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کے لیے حکم دیا اور ان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ پھر اس عورت نے صدق کے دل سے توبہ کر لی اور شادی بھی کر لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ بعد میں وہ میرے یہاں آتی تھیں، ان کو اور کوئی ضرورت ہوتی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4304۔